اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ ایک بابا کو جانتے ہوں گے جس نے سب باباؤں کی نفی کر کے دور حاضر میں آنے والے سٹوڈنٹوں کے لیے وہ خود ایک بابا بن بیٹھے، یعنی باباؤں کے بابا، جہلم والے بابا، جو کہتے تو ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں اور علمی کتابی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پٹاری میں سے ایسے مسئلے نکالتے ہیں کہ جو نہ علم میں ہوتے ہیں نہ کتاب میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے گندے فہم میں ہوتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب آئے روز آپ کے سامنے ایسی نظیریں ان کی پیش کریں گے کہ آپ حق کے بکے رہ جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے سٹوڈنٹوں کا اتنا دماغ معاف کر دیا کہ کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جاتی اور باہر سے اندر نہیں جاتی، بالکل دماغ بند، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رکوع کے اندر یہ منافقوں کی بات اللہ نے بیان کی ہے، اور ان کی مثال یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اہل ایمان سے بھی ملیں گے، کافروں سے بھی ملیں گے، کیونکہ جہلم والے بابا نے خود کہا ہے کہ سبھی کے پاس جاؤ، سنو، اور جانا چاہیے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن جب یہ تحقیق پہ آتے ہیں جہلم والے بابا جی، اور پٹاری میں سے ایسا مسئلہ نکالتے ہیں کہ وہ مسئلہ 14 صدیوں میں سے کسی عالم نے وہ کہا ہی نہیں ہوتا، اور نہ کسی کے حاشیہ فہم میں وہ خیال ہوتا ہے، حاشیہ فہم میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو خیال جہلم والے بابا جی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے دے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب جو میں آپ کو مسئلہ بتانے والا ہوں وہ ہمارے کسی بابے نے کیا ہی نہیں، وہ صرف جہلم والے بابے نے کیا ہے، اور وہ مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسئلے کے بالکل برخلاف ہے۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید کسی حدیث، اور وہ حدیث بھی نچلے کسی کتاب کی ہوگی، شاید اس کے کوئی سند کا مسئلہ نہیں، وہ حدیث بھی بخاری میں ہے، جس کے بالمقابل مرزا جی اور منگول صاحب، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں منگول ہوں، اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں پرانے اولیاء اللہ کو منگولیوں نے مار دیا تھا، اور میں اولیاء اللہ، دور حاضر کے اولیاء اور پرانے سارے اولیاء کو مار رہا ہوں۔ کبھی وہ کہتے ہیں خضر میرے ہاتھوں میں مارا گیا، یعنی قاتل خضر علیہ السلام۔ اب آئندہ ان کو آپ قاتل خضر کہیں گے، قاتل اولیاء کہیں گے، اور یہ خود اتنے بڑے بابا جی ہیں، انہوں نے مسئلہ یہ کیا کہ عید کی نماز سے بھی پہلے اضطراری طور پر اگر آپ جانور لا رہے تھے کہ اچانک وہ بدکا اور وہ ٹرک میں سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ قریب ہے کہ وہ مر جائے، آپ چھری پھیریں، ذبح کر دیں اور اس کا گوشت اپنی فریج میں رکھیں، 2 دن بعد جب عید کا دن آئے گا نماز کے بعد آپ باندھ دیں، اللہ خیر صلی اللہ، نئی قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سٹوڈنٹ اور جدید طبقے نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بڑی بات ہو گئی بھائی، سہولت مل گئی۔ لیکن نہیں بابا جی، یہ مسئلہ صرف جہلم میں ہوا ہے، یہ جہلم کی فقہ کا مسئلہ ہے، علمی کتابی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نئے بابا جی کا نیا شوشہ اور نیا فتویٰ ہے۔ اور یہ فتویٰ کیوں نہ دیتے؟ اس لیے کہ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ رب العالمین بندوں سے علم اچانک نہیں چھینے گا، یعنی آہستہ آہستہ دور گزریں گے، دوار گزریں گے، دن گزریں گے، راتیں گزریں گی، وقت گزرے گا، مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، آہستہ آہستہ جو باقی دنیاوی مادی وہ ترقیاں ہوتی جائیں گی اور روحانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا تو علماء کو وفات دینے کے سبب، یعنی علماء وفات پاتے جائیں گے اور آگے جو ہے وہ جانشین تو ہوگا نہیں، اور نہ ہی بعد میں علماء ان کی جگہ لے سکیں گے، یعنی بعد میں علماء نہیں رہیں گے اور علماء ربانی چلتے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں رہ جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا رؤوس بنا لیں گے، جاہلوں کو مقتدا بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ اور یہ خود لکھتے ہیں امام علی مرزا، امام اسٹوڈنٹ، واہ، اسٹوڈنٹ انگلش اور امام
अरबी और मुरक्कब बना दिया, मुरक्कब अजाफी, सुभान अल्लाह। इमाम तुलाबा भी नहीं कहा, इमाम स्टूडेंट। इमाम स्टूडेंट जो है, यानी जो स्टूडेंट होंगे, इत्तखज़न नास रऊसन जुहालन, तो लोग जो है वो जुहाल उनको बना लेंगे अपना पेशवा, अपना मुक्तदा। फसवेलू, उनसे सवाल पूछेंगे, जिस तरह मिर्जा जी से पूछे जाते हैं, बाकायदा सेक्शन होती है। फ़अफ़्तौ बगैर इल्म, और वो बगैर इल्म के फतवा दे देंगे, बगैर इल्म के। अब ये कहा ना इन्होंने इल्मी किताबी, ये 2 दिन पहले कुर्बानी करना, ये इल्मी जरा दिखाइए कहां है। और आके करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया फ़अफ़्तौ बगैर इल्म, वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, यानी वो इल्मी नहीं होंगे। नारा बड़ा सोना सोना लगेगा, बड़ा प्यारा प्यारा लगेगा। बैठाएंगे मदीना मुनव्वरा के नाम की से सवारियां अपनी गाड़ियों में बैठाएंगे और सीधा जेल में ले आएंगे, एकेडमी में, बंद कमरे में ले आएंगे, और दिमाग बंद, हर शय बंद। बस वो कहेंगे जो हमारे इमाम बरहक ने कह दिया वही है। फदल्लो व अदल्लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुद भी गुमराह होंगे और वो गुमराह करेंगे। तो लिहाजा टेंशन नहीं लेनी आपने, अब देख लेना है, क्योंकि मिर्जा साहब इस हदीस पर पूरे 100% पूरे उतरते हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि आया कुर्बानी से पहले कुर्बानी करना जायज है। तो ये मेरे पास है बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 5545, और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला सनद लेते हैं हजरत बरा बिन आज़ब सहाबी रसूल से। वो बयान करते हैं क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल मा नब्दउ बिही फी यौमिना हादा नुसल्ली सुम्मा नरजू फननहारो, हम जिन कामों से अपने इस दिन का आगाज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये नमाज यानी ईद वाली नमाज, फिर हम लौटेंगे और अपनी कुर्बानियां करेंगे। मन फ़अलहु फ़क़द असाबा सुन्नतना, बस जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके को पा लिया। व मन ज़बह क़ब्लु, और जिसने ईद की नमाज से पहले ज़बह कर दिया, फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही, तो वो जो ज़बीहा ईद से पहले हुआ है वो एक गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार किया है। लैसा मिनन नुसुकी फी शै, कुर्बानी में से एक हिस्सा भी उसने नहीं किया, यानी उसकी कुर्बानी का एक हिस्सा भी नहीं है जो ईद से पहले उसने किया। अब मैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, सारे करीब करीब आ जाए, जेल में नहीं, इधर आ जाए, बुखारी शरीफ के सामने आ जाए, मुझे बताइए ईद की नमाज से पहले जिसने कुर्बानी की, ईद वाले दिन ही कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी नहीं होती, चाहे जाके जो ईद के दिन से भी 2 दिन पहले मिर्जा साहब के कहने पे कुर्बानी करे, क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? इसका आपने जवाब देना है, कमेंटों के नीचे दे दें, लेकिन पढ़ा लिखा जवाब हो, इल्मी किताबी जवाब हो, क्योंकि अगर आप इल्मी किताबी जवाब नहीं ना देंगे, आपके बड़े तो कहते हैं इल्मी किताबी और आप नीचे हैं गाली और फसादी। गाली फसादी जवाब नहीं होना चाहिए, बल्कि इल्मी किताबी जवाब होना चाहिए कि मुफ्ती साहब आपके मुताले में कम हदीसें हैं, हम बताते हैं कि 2 दिन भी पहले, बल्कि 4 दिन भी पहले, कोई 6 दिन भी पहले कुर्बानी कर ले तो कुर्बानी हो जाएगी। आपने एक हदीस का, एक रवायत का ये हवाला जरूर दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, वरना हम तो सरे तस्लीम खम किए देते हैं इस बात पे कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईद की नमाज से पहले जो कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाएगी।